دیکھو، ہر انسان اپنوں سے محبت کرتا ہے، اپنی فیملی سے سب سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بچے ہوں، یا پھر کوئی اپنا عزیز قریب رہنے والا ہو، انسان سب سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کوئی اپنی فیملی کا، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، کسی کی بہن مر جاتی ہے، کسی کی بیوی مر جاتی ہے تو کسی کا شوہر مر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب وہ مر جاتے ہیں تو ہم ان کی کتنی یاد آتی ہے، ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں اور ان سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ہم آنسو بہاتے ہیں، کبھی تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کو یاد کر کر رو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کے برتاؤ کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ان کی زندگی جو اب ہے، آپ کو لگتا ہے ان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اب تو ان کی زندگی شروع ہوئی ہے، اور وہ زندگی شروع ہوئی ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے مرووں سے مل جائے، ان کا مرے ہوئے باپ سے آ جائیں۔ کسی کا باپ مر جائے تو کوئی اس کی اولاد یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا باپ اب کبھی نہ آئے، ہر اولاد چاہتی ہے کہ ہمارا باپ واپس آ جائے، ہمارا باپ ایسی پہلے کی طرح ہو جائے جیسے ہمارے ساتھ پہلے رہا کرتا تھا۔ کسی کی ماں مر جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ماں واپس آ جائے اور ایسے ہی آ جائے جیسے پہلے ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہر انسان تمنا کرتا ہے کہ اس کے اپنے اس کے پاس آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کو کہ اب ان کے حالات کیسے ہیں؟ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو تمہاری ضرورت ہے، وہ تم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں لیکن تم ان کو دینا نہیں چاہتے، تم ان سے دور ہو، تم نے ان کو بھلا دیا، تم ان سے غافل ہو گئے۔ تم یاد تو کرتے ہو لیکن ان کے لیے کچھ کام نہیں کرتے جو کہ تم کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج تم اگر اپنوں سے محبت کرتے ہو، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث۔ دیکھو، آپ کا اگر کوئی مر گیا ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی مر ہی گیا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کا دنیا کو چھوڑ کر چلا ہی گیا ہے۔ اب دیکھو، مثال کے طور پر ایگزامپل میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میرے ماموں ختم ہو گئے، چاچا ختم ہو گئے، ایک چاچا کچھ سال پہلے ختم ہو گئے، ایک ماموں، خالہ، کتنے لوگوں کے ختم ہو گئے۔ دیکھو، کوئی نہ کوئی ختم ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کے مغفرت فرمائے۔ اب تم تھوڑا غور کرو کہ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی ختم ہوئے ہیں۔ جیسے میرے دادا دادی ختم ہو گئے، آپ کے بھی دادا دادی ختم ہو چکے ہوں گے، یا نانا نانی، یا کسی کا باپ ختم ہو چکا ہے، کسی کے ماں ختم ہو چکی، کسی کے بیٹے ختم ہو چکے ہیں، ہو گئے۔ اب آپ تھوڑا غور کریں، کسی نہ کسی کے اپنی فیملیوں سے کوئی نہ کوئی ختم ہو چکا ہے۔ کسی کا بھائی ختم ہو گیا، کسی کی ماں ختم ہو گئی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کوئی نہ کوئی دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب اس کے اپنوں کو ان کی یاد آتی ہے، اس کے اپنوں کو جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ان کی یاد آ رہی ہے، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میں آج ان کی تم سے بات کروا دوں، اگر تم ان سے بات کر لو، آج تم ان کے دلوں کا حال جان لو کہ ان کی کیفیت کیسی ہے، تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ کیسا لگے گا تمہیں؟ بتاؤ۔ آج میں تمہیں ان سے بات کراتا ہوں، آج میں تمہیں ان کے حال بتاتا ہوں، ان کے حال سنواتا ہوں کہ آج ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو تیرا اپنا ہے، تیرا کوئی بھی ختم ہوا ہو، آج تو اس سے بات کرے گا، آج تو سنے گا وہ تجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، آج تو سنے گا۔ بس تجھے تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں تجھے تیرے اپنے سے، جس سے تو بات کرنا چاہتا ہے، اس سے بات کرواتا ہوں، اور تو غور کرنا کہ کل یہ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو اس جگہ پر جانے والا ہے، پھر چاہے تو چاہے یا نہ چاہے، پھر تیرا من ہو یا نہ ہو، لیکن تو اور میں ہم سب وہیں پہنچ جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیا جائے گا، اور ہم کبھی اپنے اس ہاتھ کو اوپر نہ اٹھا سکیں گے، اپنی اس آنکھ کو کبھی نہ کھول سکیں گے، اور اس زبان سے کبھی ہم کچھ بول نہ سکیں گے۔ ہمارے اپنے عزیز ہمیں نہلائیں گے، غسل کرائیں گے، کفنائیں گے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے، جیسے ہم نے اپنوں کے ساتھ بہتوں کے کر دیا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ بہتوں کے ساتھ ہم نے، آپ نے نہیں دیکھا، قبرستان لے کر گئے،
قبر تک ان کو اتارا، قبر میں ان کو اپنے ہاتھوں سے اتارا اور پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر گھر واپس آئیں۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم قبر پر مٹی ڈال دیتے ہیں، جو تمہارے ساتھ رہتا تھا، جو تمہارے ساتھ ہنستا تھا، کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا، مسکراتا تھا، اپنے دل کا حال سناتا تھا، تمہارے دل کا حال سنتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر تم اگنور کرتے ہو، اگر تم بھولتے ہو، اگر تم غافل ہو، تو اس بات سب روبرو ہو جاؤ۔ اس بات کو اب جان لو کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب دینے میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی فرماتے تھے۔ اور آپ اب غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دفناتے ہیں، اور آج ہم اپنے حال دیکھیں، آج ہم اپنے حالوں پر افسوس ہے۔ کیوں افسوس ہے؟ کہ آج ہمارے ایمان کمزور ہیں، ایمان کمزور ہیں، اور جس طرح کی زندگی اگر ہمارے اپنے گزار کے جا چکے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، جس نے اچھی زندگی گزاری اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جس نے بری زندگی گزاری اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج تم ان سے بات کرو، ان سے پوچھو، ان کے حال دیکھو، ان کے حال دیکھو کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہوگی، انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح تباہی کی طرف دوڑایا تھا، کس طرح دنیا کو اپنایا تھا، کس طرح اپنے آپ کو ناکام کرایا تھا۔ آج ان کے حال کیا ہیں اور وہ تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسی بات بتاتا ہوں جو ایک مردے کی پکار ہوتی ہے، جو ایک مردہ کہتا ہے، سمجھتے ہو؟ آپ تھوڑا غور کریں، غور۔ اور میں جو اب یہ کہنے لگا ہوں تم یہ سوچو کہ یہ میرا اپنا وہ ہے جس کو میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا ختم ہو گیا تو آپ اپنا بیٹا سمجھیں۔ اب آپ کا کوئی ختم ہو گیا ہے، اس آواز کو آپ اس کی آواز سمجھیں، جیسے آپ کی ماں ختم ہو گئی، باپ ختم ہو گیا، آپ کا بیٹا ختم ہو گیا، بھائی ختم ہو گیا، آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے حال کو جاننا چاہتے ہیں، آپ میری اس آواز کو سنیں اور محسوس کریں کہ یہ وہ بول رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے جس کو آپ یاد کر رہے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ اس کی آواز ہے۔ آپ تھوڑا غور کریں کہ آپ اس کو دفنا کر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو دفنا کر آ چکے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے۔ اب آپ گھر آ گئے ہیں، اب آپ کیا ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے حال لینا چاہتے ہیں، اور آپ سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ تھوڑا غور سے سنیں اور محسوس کریں اس بات کو کہ یہ میرا وہ ساتھی بول رہا ہے، یہ میرا وہ اپنا بول رہا ہے کہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا غور دیں اور دھیان سے، توجہ سے سنیں، تھوڑا سا سنیں اس بات کو۔ جب سے تم نے مجھے دفنایا ہے، کیا مجھے بھول گئے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیسے رہا کرتا تھا؟ میں تو تم سے بڑی محبت کرا کرتا تھا، میں تو سمجھتا تھا تم میرے بہت کام آؤ گے، لیکن تم نے تو مجھے بھلا دیا، تم نے مجھے دفنا کر میرے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہ کرا۔ کچھ وقت میرے پاس بیٹھ جاتے، تمہیں معلوم ہے جب تمہیں بھوک لگتی تھی میں کیا کرتا تھا؟ میں اپنے پیٹ کا تمہیں کھلا دیتا تھا، لیکن آج مجھے مدد کی ضرورت ہے، آج مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور تم مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہو، تم نے بھلا دیا ہے مجھے۔ آج آپ کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج آپ کو معلوم ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے زندگی میں رہتے ہوئے ایسے کام کیے جو مجھے نہیں کرنے تھے، آج ان کی سزا بہت سخت مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ آج میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، تم بہت بے خبر ہو، بہت غافل ہو تم۔ یاد رکھنا، آج جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کرے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو کہ میں جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا تھا، میں نے شراب بھی پی، میں گناہ کرتا تھا۔ تو نے دیکھا کہ میں دنیا کے سارے کام کرتا تھا، لیکن بس اگر نہ کرتا تھا تو اپنی آخرت نہ بناتا تھا، اللہ کے حکم پورے نہ کرتا تھا۔ آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ آج
وہ کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی جس کے پیچھے میں ساری زندگی بھاگتا رہا۔ آج میں نے جو دنیا کے لیے کیا، دنیا نے مجھے بھلا دیا۔ میرے اپنوں نے، تم جب سے مجھے دفنا کر گئے ہو، جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا ہے، تم بھی دعا نہیں کرتے ہو، تم بھی یاد نہیں کرتے ہو، یاد کرتے ہو تو بس تھوڑی باتوں میں یاد کر مجھے بھلا دیتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہاری دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں کیسی کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ جب یہ قبر پسلی ایک دوسرے میں اندر کرتی ہے، ایک دوسری پسلی کو ایک دوسرے میں بڑھاتی ہے، جب یہ قبر بھیجتی ہے، جب اس میں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے کتنا درد ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ جب ایک اللہ کا نافرمان مرتا ہے تو اس کو بہت برا عذاب دیا جاتا ہے۔ آج تیری دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں کوئی دعا کرے، کوئی فاتحہ ہی پڑھ دے، کوئی دعا کر دے، کوئی کچھ ذخیرہ بھیج دے، لیکن کوئی نہیں بھیجتا ہے۔ میں جن کے لیے ساری زندگی لگا رہا، ساری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑتا رہا، آج مجھے انہوں نے بھلا دیا، آج میرے اپنوں نے بھلا دیا۔ اولاد بھی سال سے سال پر کبھی آتی ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، بس فاتحہ پڑھتے ہوئے چلے جاتی ہے، کوئی یاد نہیں کرتا ہے، کوئی دعائیں مغفرت نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا ہے میرے لیے۔ کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی غور کر لیتا، کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنا اعمال بنا لیتا، کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز کے پیچھے پڑھ کر غافل نہ ہوتا، پاگل نہ ہوتا۔ آج میں نے اولاد کے لیے ساری زندگی برباد کر دی، میں نے کوئی اعمال نہیں بنائے، میں مال کے پیچھے دوڑتا رہا اولاد کی خاطر کہ اولاد کی زندگی بہتر ہو، اولاد کا مستقبل اچھا ہو، میرے گھر کا جو نیچر ہے وہ اچھا بن جائے، میرے گھر کا نیچر اچھا ہو جائے، میرے بچوں کی زندگی، میری بیوی بچوں کی زندگی ایسی گزرے کہ وہ راحت و سکون میں ہو۔ میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سارے دن رات کام میں لگاتا تھا، میں تھکن بھی نہ دیکھتا تھا، پریشانی بیماری بھی نہ دیکھتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہو رہا ہے، آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ سب نے مجھے بھلا دیا، کوئی مجھے یاد نہیں کرتا، کوئی میرے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ کاش میں اپنے لیے کچھ کر لیتا، اپنے لیے کچھ کر لیتا۔ کل جب سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان میری جان کر رہا ہوگا۔ جس بیٹے نے، جس بیٹی نے، جس اپنے نے جیتے جی کچھ نہ کیا میرے لیے، وہ مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ اور میں بے وقوف بن کر بیٹھا رہا، میں سوچتا رہا کہ ان کی زندگی بہتر ہو، ان کی زندگی بہتر ہو، اور میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ آج جو عذاب ہوتا ہے، آج جو سختی ہوتی ہے، بہت درد دیتی ہے، بہت درد دیتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ آج اپنوں نے جب سے مجھے بھلایا ہے، جب سے مجھے دفنایا ہے، جب سے مجھے غسل دے کر اپنے پاس سے دور کیا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا ہے، کوئی پاس نہیں آتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنا اعمال بنا لیتا، کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا، کاش میں اپنی زندگی میں آخرت کو بنا لیتا، آخرت کی تیاری کر لیتا، فکر مند ہو جاتا۔ کاش میں ان لوگوں کی باتوں کو سمجھ جاتا جو اللہ کی طرف بلانے آتے تھے، وہ کسی لوبھ لالچ سے نہیں آتے تھے، وہ خود اپنی آخرت بناتے تھے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جس نے اللہ کی مانی ہے، جس نے اعمال بنائے ہیں، جس نے اس آخرت کی تیاری کی ہے، آج وہ کتنی راحتوں میں، کتنے سکونوں میں۔ تو یاد رکھنا جو حال میرا ہے، جو ایک مجرم کا حال ہے، جو ایک گناہ گار کا حال ہے، کل تیرا نہ ہو تو کسی چیز کے پیچھے آ کر اپنی زندگی ایسی تباہ نہ کرنا، ایسی برباد نہ کرنا کہ تو ہلاکت میں آ جائے، تو مصیبتوں میں آ جائے۔ میرے رب کی قسم، یہاں کتنا بھی رو لو، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اور انسان جب زندہ ہے دنیا میں، بڑا غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، بڑے دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج اسے خبر نہیں ہے کہ آج وہ جو عمل کرے گا، جو زندگی گزارے گا، جیسا عمل بنائے گا، وہ سب لکھے جا رہے ہیں، اور اس کا رب اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ دنیا میں زندہ ہوتا ہے، اللہ رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں۔ دن کے گناہ گاروں سے کہتا ہے رات میں توبہ کر لو، رات کو گناہ گاروں سے کہتا ہے دن میں توبہ کر لو، معاف کر دوں گا۔ اور ہم غافل رہے، دھوکے میں رہے، ہم نے توبہ نہیں کریں، ہم نے معافیاں نہیں مانگی۔
آج اپنے بھی کوئی ملنے نہیں آتے ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے اعمال نہیں بناتا ہے میرے دوست، کوئی کسی کے لیے اعمال نہیں بناتا ہے۔ کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی فکر کر لیتا، اپنا اعمال کی فکر کر لیتا۔ ہر انسان نفسی نفسی کرے گا، نفسی نفسی کرے گا۔ کاش میں اس دن کی تیاری کر لیتا، اس دن کی تیاری کر لیتا۔ یہاں کی ہلاکتیں بہت بڑی ہیں، یہاں کے عذاب بہت سخت ہیں، یہاں انسان کو راحت نہیں ہے۔ اگر کتنا بھی روتے روتے سمندر بھر دے، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہاں کتنا بھی روتا رہے، کتنا بھی بڑا عرصہ گزار لو، یہاں راحتیں نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں معافی مانگ لیتا، کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایک آنسو پر ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کر لیتا، توبہ کر لیتا۔ آج میرے اپنے مجھے دیکھنے نہیں آتے ہیں، آج میرے اپنے مجھ سے محبت کا اظہار دنیا میں کرتے تھے، آج کوئی میری دعا نہیں کرتا ہے، فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے ہی اعمال نہیں بنا رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، وہ میرے لیے کیا دعا کریں گے؟ جو اپنا تعلق اللہ سے نہیں بنا پا رہے ہیں، وہ میرے لیے کیا اللہ سے دعائیں کریں گے؟ کاش میں اپنی تیاری کر لیتا، کاش میں اپنا آپ کو ان دنیا کی رونقوں سے بچا لیتا تو آج یہ مصیبت نہ دیکھنی ہوتی۔ کاش میں جیتے جی توبہ کر لیتا، کاش میں جیتے جی توبہ کر لیتا۔ اور ایک وقت انسان پر ایسا آنا ہے، کوئی کسی کو نہیں پکارے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ انسان نہ جانے کیا سمجھ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، نہ جانے کیا سمجھ کر دنیا کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ جو انسان اپنا عمل نہیں بنا پا رہا ہے، جو انسان اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑ پا رہا ہے، جو دنیا کو نہیں پہچان پا رہا ہے، کل یہ تمہارا ساتھ دے گا؟ بتاؤ جو اپنا آپ کو ہلاکتوں میں گیر رہا ہے، کل یہ تمہارا ساتھ دے گا؟ آج تم دیکھتے نہیں دیکھتے ہو کہ آج ہم اپنوں کی کتنی قبروں پر جاتے ہیں، کتنا ان کو یاد کرتے ہیں، آج ہم اپنوں سے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بتاؤ اللہ سے کتنی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج ہم خود غافل ہیں میرے بھائیوں، کل ایسی ہلاکت ہمارے ساتھ ہو، کل ایسی ہلاکتوں میں ہم پڑیں، اس سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں کہ کل ہمیں پچھتانا نہ پڑے، افسوس کرنا نہ پڑے۔ یاد رکھنا تمہیں کوئی یاد نہیں کرے گا، بھلا دیا جائے گا۔ تمہارے اعمال ہی تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہارا اعمال ہی تمہاری مدد کرائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہ جائے گا۔ یاد رکھنا اس بات کو، تم دھوکے میں نہ آنا، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے اپنے، ان کا رزق بھی اللہ نے مقدر ان کا لکھا ہے، وہ اپنا رزق تلاش کر لیں گے، وہ کھا پی کر اپنی زندگی گزار لیں گے۔ تم کسی کے چکر میں آ کر اپنا اعمال خراب نہ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو نیک راہ پر لے کر آنا، ان کو صحیح راستے دکھانا، لیکن ان کے پیچھے آ کر تم اپنی زندگی تباہ نہ کرنا، اپنا آپ کو ہلاکتوں میں نہ گھیرنا، اپنا آپ کو برے راستوں پر نہ لگانا، اپنا آپ کو ان راہوں پر نہ لے کر جانا کسی کے چکر میں آ کر کہ جن پر تم ناکام ہو جاؤ اور پھر کل پچھتانا پڑے۔ یاد رکھنا وہاں کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا، آج جو مر چکے ہیں، جو دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہم کتنا ان سے بات کرتے ہیں، کتنا ان کو یاد کرتے ہیں، کل ہم بھی ایسے مردوں میں آ جائیں گے اور کل کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، یاد رکھنا کوئی یاد نہیں کرے گا۔